بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نور مقدم کیس کو میں مسلسل اپڈیٹ کر رہی ہوں۔ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ مسلسل نئی سے نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں اور مجھے بہت سی اور معلومات، بہت سی اور خبریں ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، لیکن جب بھی میں وہ اپلوڈ کرنے لگتی ہوں ویڈیو تو اس سے پہلے نور مقدم کیس کے اوپر ایک اور نئی اپڈیٹ آ جاتی ہے، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس کیس کو اٹھا کے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب ختیجہ جیسے کیسز میں یا جو وشا نامی لڑکی ہے، نواب اکبر بگٹی کی جو بہو ہے، اس کے حوالے سے جو کیس ہے اور ان میں جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، یہ شاید اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک کیس کو کر کے اس کو بھول جاتے ہیں۔ میں اس کیس کو اٹھائے رکھوں گی، اس کیس پر آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی، اور اب میں آپ کو بہت خاص بات بتانے جا رہی ہوں کیونکہ اب اس کیس کی اب تک کی یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ ظاہر جعفر نے پولیس کسٹڈی میں اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے، اقرار جرم کر لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیانات اپنے مسلسل بدل بھی رہا ہے، لیکن اقرار جرم بھی اب اس نے پولیس کسٹڈی میں کر لیا ہے۔ اس نے وجوہات بھی بتائی ہیں کہ اس کی کیا وجہ بنی، نور سے یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا، یہ ایگریشن، یہ وائلنس، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ بھی اس نے بتا دیا ہے۔ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور کس طرح سے اوپر سے نیچے پہنچی، کس طرح سے وہ گارڈ روم تک پہنچی، اور اس کے بعد کس طرح سے ظاہر اس کو گھسیٹتا ہوا اوپر لے کر گیا، یہ سب کچھ۔ اور اس کے بعد آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ظاہر نے بیان دیا ہے بلکہ ظاہر کی والدہ نے بیان ریکارڈ کرایا ہے، وہ کیا ہے، اس کے والد نے کچھ بہت اہم باتیں بتائی ہیں، وہ کیا ہے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں وہ جو دو گارڈز ہیں جن کے حوالے سے خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے والدین کی انسٹرکشن پر انہوں نے وہاں سے ثبوت شواہد جو ہے مٹائے ہیں، جس کی بنیاد پر پولیس نے 4 دفعات جو ہیں وہ اور لگائی ہیں، جن میں سے ایک دفعہ جو ہے شواہد کو چھپانا اور دوسری ان کو مٹانا ہے شامل۔ اب میں آپ کو یہ تمام معلومات جو ہے آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں۔ اگر پسند کریں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ تازہ ترین معلومات جو ہے ہر کیس کے حوالے سے ملتی رہے ٹائم پر۔ اب میں آ جاتی ہوں شروع میں سب سے پہلے یہ کہ ایک ویڈیو جو منظر عام پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے نور جو ہے وہ اوپر سے نیچے آئی ہے، اس کے بعد وہ کس طرح سے گارڈ روم میں جا کے چھپتی ہے، کس طرح سے ظاہر جو ہے اس کو گھسیٹتا ہوا واپس اوپر لے کر جاتا ہے، گارڈز وہاں موجود ہوتے ہیں، ملازمین وہاں موجود ہوتے ہیں، گیٹ کے باہر جو ہیں وہ اس کے دوست موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نور جو ہے وہ اپنی جان نہیں بچا پاتی، اور یہ ظاہر یہ ظالم شخص جو ہے اس کو لے کر اوپر چلا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ توڑتا ہے، اس کو نکل ڈسٹر سے مارتا ہے، اس کو چھریوں سے اس کے جسم پر وار کرتا ہے، اور بہت ایسی اذیتناک وہ چیزیں ہیں۔ اور پوسٹ مارٹم جو انیشل رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کہ جن کو بیان کرتے ہوئے آپ یقین مانیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس حالت میں نور ملتی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، جسم پر اس کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اتنی تکلیف دہ ہیں کہ ان کو بیان کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اب میں آتی ہوں آگے، یہ تو ہوگی وہ ویڈیو جو منظر عام پر آئی ہے، اس تمام تر تشدد سے قتل تک کی تفصیلات اس ویڈیو کے اندر ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے وہ ظاہر جعفر کا بیان ہے۔ ظاہر جعفر نے فائنلی اب بولنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے جو بڑی انگریزیاں بول رہا تھا اور کہتا تھا آئی ایم اے یو ایس سٹیزن، اب اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ بڑا ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے۔ اس کے والد نے گزشتہ دنوں احاطہ عدالت میں یہ بات کہی کہ میری سمپتیز جو ہے وہ نور کے خاندان کے ساتھ ہیں اور انصاف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب کچھ باتیں اس طرح بھی آئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بالکل انصاف ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی باتیں سامنے ہیں کہ وکلا کرنے والے اس شخص کے بھی یہی باپ ہے اس کے۔ تو ایک طرف تو یہ کہنا کہ انصاف ہونا چاہیے اور دوسری طرف اپنے بیٹے کو اس طرح کا وکیل دے کر ناانصافی کا بھی وہ حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن اب یہ بھی ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس لڑکے کی وجہ سے ہماری بڑی بدنامی ہوئی ہے، ہمارے سوشل سرکل میں ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور اب جس طرح سے وہ اس طرح اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے جیسے ہمیشہ نظر آتے تھے، جس طرح ظاہر کو ہمیشہ نظر آتا تھا کہ ماں باپ کی ہمیشہ سپورٹ تھی اور وہ غلط سے غلط کرتا رہتا تھا، اس کی ڈانس پارٹیز میں، اس کے فنکشنز میں جس طرح سے لڑکیاں آتی تھیں جاتی تھیں، وہ سب کچھ جو ہے اب سب کچھ منظر عام پر آ رہا ہے۔ لڑکیاں جو ہیں ان کے انٹرویوز سامنے آ رہے ہیں، ان کی مشترکہ دوست جو ہے نور کی دوست ہے، وہ ظاہر کی دوست ہے، اس نے جو ایک پورا انٹرویو ریکارڈ کرایا جس میں اس نے کہا کہ کتنے گندے میسیجز، کتنی غلیظ باتیں یہ اس کو بھیجتا رہا، یہ کس قدر وائلنٹ آدمی ہے، اور کتنا اس نے نور کے بارے میں کچھ اچھا بھی بولا اور ظاہر کے بارے میں اس نے بہت ہی ایسی باتیں بتائی جس کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً ایسا ہی شخص ہوگا، تب اس نے اس طرح کا عمل کیا، اور اس کے والدین کا اس کے اندر بہت بڑا قصور ہے۔ اچھا، اب ظاہر جعفر نے پولیس کی کسٹڈی میں جو بیان دیا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، پہلے تو بہت نان کوآپریٹو تھا،
اب اس نے بیان دینا شروع کر دیا ہے. اب اس کی انگریزی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہ اپنی اردو زبان پر آ گیا, جو کہ وہ بڑے اچھے سے جانتا ہے. اچھا, اس نے یہ اب بتایا ہے, بڑے اہم انکشافات ہیں. اس نے یہ کہا ہے جی کہ 19 تاریخ کو میری ٹکٹ تھی. آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ٹکٹ تھی, وہ باہر جا رہا تھا. اس سے پہلے نور کا اس کو فون آیا, نور نے کہا کہ میں ملنے آ رہی ہوں, اور اس کے بعد یہ تمام تر واقعہ ہوا. نور وہاں ملنے گئی, اس کے بعد اس نے اس کو اس گھر سے نکلنے نہیں دیا. تقریباً 1.5 دن اس نے اس کو وہاں پر یرغمال بنا کر رکھا. اس کا فون تک اس نے چھین لیا. فون چھیننے کے بعد اس نے اس کو وہاں پہ زد و کوب کیے رکھا. اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کو بھاگنے نہیں دیا گیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ملنے گئی تھی, گھر والوں سے جھوٹ بول کر گئی تھی, یہ سب کچھ تھا. لیکن ہاں وہ ملنے گئی تھی, لیکن شاید خداحافظ کہنے گئی تھی. کچھ معلومات اس طرح بھی ہیں کہ اس نے اس کو فون کر کے بلایا تھا. لیکن اب اس نے جو بیان دیا ہے وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک بیان میں اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی, غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ میری بہت اچھی دوست تھی, ہم اکٹھے ایونٹس پر جاتے تھے, ایک انٹیمیسی تھی. مجھے بڑا افسوس ہے. ایک ویڈیو جو وائرل ہے اس وقت میڈیا کے اوپر, جہاں پہ یہ ڈانس کرتے فنکشن میں نظر آتے ہیں, وہ ظاہر جعفر کے بھائی کی شادی کی تقریب ہے, جہاں پر نور اور وہ دونوں جو ہے فنکشن میں نظر آتے ہیں ڈانس کرتے ہوئے. ان کے پیرنٹس بھی وہاں پہ موجود ہیں, یعنی کہ فیملی کے اندر ان کی کافی موومنٹ تھی. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا. یہاں پر اس نے اقرار جرم کیا, لیکن اب اس کے بعد وہ ایک اور کہانی سناتا ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو بڑا ہی انوسنٹ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے 19 تاریخ کو مجھے جانا تھا, نور نے کہا کہ مجھ سے مل کر جائیں, میں نے اپنی ٹکٹ جو ہے وہ کینسل کرا دی. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ آئی تو اس نے شادی پر انسسٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ ہماری فیملیز کا آپس میں ملنا جلنا تھا, لیکن میں شادی کے لیے تیار نہ تھا. ہمارے اسٹیٹس میں بڑا فرق ہے, شادی نہیں ہو سکتی. اب نور کے والد جو ہیں وہ ایکس ایمبیسڈر رہے ہیں, ایک اچھے پڑھے لکھے ہیں. نور خود باہر رہی ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک اپنا ایک سٹیٹس اور اپنے پیسے اور اس کے اوپر غرور اور زوم جو ہے وہ بھی ابھی یہاں پر نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس پر راضی نہ تھا. شادی کے حوالے سے اس نے مجھے انسسٹ کیا, میں نے منع کیا, وہ وائلنٹ ہوئی, بہت غصے ہوئی, اور اس نے کہا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے آپ کو خود قتل کیا. اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کا وہ قتل ہے جس میں وہ اپنے آپ کو, پورا جسم اس کا چھریوں کے نشان سے بھرا ہوا ہے, نکل ڈسٹر سے اس کو مارا گیا ہے, اس کا سر قلم کیا گیا ہے, تن سے جدا کیا گیا ہے. جو لڑکی اپنے آپ کو اگر خود مارتی ہے وہ اپنا سر کیسے پورے کا پورا کاٹ سکتی ہے, اپنے تن سے کیسے اپنے سر کو جدا کر سکتی ہے. جھوٹ کا ایک پلندہ ہے جو اس کے پاس تیار ہے, اور یہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے. لیکن اس نے ایک بیان میں اپنے یہ بات مانی بھی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سب کچھ. اچھا, اب یہ تو وہ ڈیٹیلز ہے جو کہ ظاہر جعفر جو ہے یہ دے رہا ہے. اب وہ معلومات جو میرے پاس ہے میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں. آنے والے وقت میں دیکھیے گا کہ یہ معلومات صحیح ہیں, یہ وہ معلومات جو مختلف یوٹیوبرز آپ کو دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نور اس کے پاس گئی تھی لیکن اس نے بھی اس کو بلایا تھا, نمبر 1. نمبر 2, اس کی باقاعدہ پلاننگ تھی, لیکن پلاننگ اس کی کچھ اس سے پہلے اپنے والدین کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی تھی. نور جب اس کے پاس گئی ہے تو اس سے پہلے اس کا یہ باقاعدہ پلان تھا کہ وہ اس کو قتل کرے گا, کیونکہ اپنے دوستوں سے بھی معلوم کرتا رہا تھا کہ اگر میں کسی کو مار دوں, قتل کر دوں, اس کے بعد میرے فرار ہونے کے کیا طریقے ہیں. اب وہ دوست بھی زیر تفتیش آئیں گے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو اس کے دوست نور کے آ رہے ہیں, وہاں پہ آ کے اس سے نور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, یہ ان کو گالیاں دے رہا ہے, ان کے ساتھ بکواس کر رہا ہے, اور اس کے گھر والے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا وائلنٹ ہوتا رہتا تھا, ہم نے سوچا کہ ایسے ہی کوئی معاملہ ہوگا. اس کے باوجود انہوں نے اس کو ہر طرح سے سپورٹ کیا اس کرمنل ایکٹیویٹی میں. اچھا, پولیس نے اس سے سوال کیا کہ وہاں پر آپ کے دوست بھی باہر موجود تھے, وہ کیوں آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ نور کے والدین جو ہیں, یہ ظاہر کہتا ہے نور کے والدین پریشان تھے تو وہ پتہ کرنے آئے تھے کہ نور یہاں پر ہے, تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ نور یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر بھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ظاہر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ ایک دوست نہیں, پورا مجمع جو وہاں پہ موجود تھا وہ سب کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ گالیاں دیتا رہا, اپنے گن کی نمائش کرتا رہا اور ابیوزو ہوتا رہا, اور نور کو اس نے گھر سے باہر نہیں آنے دیا. اچھا, اب کچھ بیانات جو میں نے آپ کو بتانے اس کے والد, والدہ اور گارڈز کے, دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو, وہ بھی ذرا سن لیجیے گا. سب سے پہلے اس کی والدہ, میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی کلپریٹ وہ ہے. یہ خاتون جو ہے اس نے کہا کہ میرا بچہ تو بڑا ہی اچھا ہے, پرندوں سے, جانوروں سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ماں کا پیار ہوتا ہے, ماں کا پیار ہوتا ہے, لیکن یہ وہی عورت ہے جس کو اس کے بیٹے نے قتل کرنے کی, مارنے کی کوشش کی تھی UK میں. یہ وہی عورت ہے جو اپنے بیٹے کی مینٹل سائیکی سے اس کے مینٹل جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں جانتی تھی, اور اس کا بیٹا سائیکوٹک ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ماں سے زیادہ کس کو پتہ ہو سکتا ہے. اور جب اس طرح کی کنڈیشن تھی تو جو ملازمین وہاں پہ موجود تھے ان کے انفارم کرنے کے باوجود اتنی دیر کی گئی. مجھے تو حیرت ہے کہ دوستوں نے جو باہر تھے انہوں نے بھی کیوں دیر کی. شاید کوئی تھوڑی سی جلدی کر دیتے تو نور جو ہے
وہ آج اپنے والدین سے جدا نہ ہوتی. اینی ویز اس کے باپ نے بھی ایک بیان دیا ہے, وہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں. اس کے باپ سے پوچھا گیا کہ تم نے پولیس کو فون کیوں نہیں کیا, تو اس نے بیان دیا ہے پولیس کو. اس نے کہا کہ میں نے تھیراپی والوں کو فون کیا, پولیس کو فون اس نے نہیں کیا کیونکہ اگر پولیس آتی تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان کھڑا ہو جاتا. ہم لوگ ایک اچھے لوگ ہیں, اثر رسوخ والے لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, ہمارا ایک سٹیٹس ہے, لوگوں کو پتہ لگتا, لوگ ہمارے بارے میں بات کرتے. ہمیں پتہ تھا کہ تھیراپی ورکس والے پہلے بھی اس طرح کے معاملات کو سنبھالتے رہے ہیں تو وہ سنبھال لیں گے. ہمیں یہی لگا کہ بچوں کے درمیان جیسا لڑائی ہوتی ہے اسی طرح کی کوئی بات ہے, لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ معاملہ جو ہے اتنا خراب ہو جائے گا. تو سوشل میڈیا پر کہیں ہماری بدنامی نہ ہو تو انہوں نے دوسروں کی بیٹی کی بلی چڑھا دی. اگر ان کا بیٹا کبھی سنتے کہ وہ اس حال میں ہے تو کیا وہ تھیراپی ورکس والوں کا انتظار کرتے یا وہ فوراً پولیس کو فون کرتے؟ وہ اپنی ہر طرح کی طاقت کا استعمال کرتے, اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتے, لیکن چونکہ وہ کسی اور کی اولاد تھی, کیونکہ وہ ان کا درد نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی. اس کے والد کا یہ بھی بیان ہے کہ ہمیں اندازہ نہ تھا, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاشرے میں ہمیں اس وقت لوگوں کی طرف سے بہت نفرت کا اظہار ہو رہا ہے. اب اس کے والدین جو ہے اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ظاہر کو پتہ لگ گیا کہ اب جو ہوں میں ذرا بہت برے حال میں ہوں, اور اب جو ہے مجھے کچھ کہہ دینا چاہیے, بیان دے ہی دینا چاہیے, کیونکہ میرے پیچھے وہ بیک اور وہ سپورٹ جس طرح ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہے. اچھا, اب اس کے بعد والدین کے بعد آخری جو بیان جو بہت امپورٹنٹ ہے ملازمین کا, گارڈز کا بیان ہے, کیونکہ یہ بہت بڑے قصوروار ہے اس تمام تر ایشو میں. ٹھیک ہے, ان کا کہنا یہ وجہ ہے کہ وہ مالک ہے, وہ اثر رسوخ والا ہے, وہ وائلنٹ ہے, ہمیں ڈر لگا, ہمیں لگا کہ وہ ہمارے ساتھ ابیوزو ہوگا, اس لیے ہم اس معاملے میں نہ پڑے. لیکن کم از کم چلے خفیہ ہی طور پر وہ پولیس کو فون تو کر سکتے تھے. اس قدر وفاداری تو پھر وفاداری نبھائیں اور اس کے ساتھ جیل میں جائیں, اس کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹک جائے. ایک انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہیں سب سے پہلے انسانیت کا احساس کیجئے, جو انہوں نے نہیں کیا. یہ گارڈز جو ہیں ان سے سوالات جب کیے گئے, ان سے پوچھا گیا کہ کیا نور واقعی نیچے آئی تھی, انہوں نے کہا ہاں وہ آئی تھی. پوچھا گیا کیوں نہیں بچایا, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ بہت وائلنٹ ہوا تھا, ایگریسو ہوا تھا, غصے میں تھا, ہم غریب لوگ ہیں, نوکری کا بھی ڈر تھا, ہمیں اپنی ذات کا بھی ڈر تھا, ہم روکتے تو ہمیں ڈر تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وائلنٹ ہو جاتا. پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ اس کو لے کر اوپر گیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اوپر سے آوازیں آتی رہیں, چیخوں کی آوازیں آتی رہیں. یہاں پر ظاہر کی بہن بھی اس گھر میں موجود تھی. اتنی دیر کر دی, آپ دیکھیے 4 ساڑھے 4 کا وقت, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 4 ساڑھے 4 کا وقت جب یہ لڑکی نیچے آئی ہے اور اس کے بعد 6 ساڑھے 6 کے قریب جو ہے فون 6 بجے وہاں جاتا ہے, کلینک پہ فون جاتا ہے. آپ 4 سے 6 کے درمیان مر گئے تھے. کیا آپ لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے کہا اٹھیں گے سو کر پھر فون کریں گے؟ حیرت ہے مجھے. 6 بجے وہ کلینک پہ فون کرتی ہیں, اس کی والدہ ماجدہ اور اس کے جو والد صاحب ہیں, اور اس کے بعد 6:30 کے قریب وہ ڈاکٹر صاحب کو فون جاتا ہے. اس کے بعد کوئی 7 بجے جس طرح بھی وہ ڈاکٹر صاحب کی ٹیم ادھر پہنچتی ہے اور اس وقت تک قتل ہو گیا ہوتا ہے. اینی ویز انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے والدین کو, ملازمین نے کہا کہ ہم نے والدین کو فون کر دیا تھا, وہ ہماری ذمہ داری تھی, یہ ہمارا فرض تھا جو کہ ہم نے ادا کر دیا. یہ تمام تر واقعات ہیں جو اب تک کے اس کیس میں ہیں, اور بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ظاہر جو ہے کچھ بھی نہیں بول رہا تھا, کوئی بیان نہیں دے رہا تھا. والد اور والدہ جو پولیس کسٹڈی میں تھے اب انہوں نے بھی اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے. وہ جو پہلے بچنے کی کوشش کر رہے تھے ضمانتی مچل کے, چونکہ وہ جمع نہ کرا سکے, خدا کے ہاں کہتے ہیں نا کہ دیر ہے اندھیر نہیں, اور پکڑے گئے, اپنے ہی جال میں پھنس گئے. میجسٹریٹ سے جا کر کیس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بنا پر بھی ان کے اوپر ایک اور دفعہ لگ گئی, شواہد کو مٹانے اور چھپانے کی بنیاد پر بھی ایک اور دفعہ لگ گئی. اور ابھی دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. آج والدین بھی پیش ہوں گے, ظاہر بھی, اور دیکھتے ہیں کہ بیان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے مزید, اور کیس کس رخ جاتا ہے اس بیان کے بعد. اور اب پولیس کی کسٹڈی میں جو بیان دیا ہے, کیا وہی بیان جو ہے وہ عدالت کے سامنے بھی دیا جاتا ہے کہ نہیں, کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کے سامنے بیان دے کر عدالت میں جا کر مکر بھی جاتے ہیں. تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیس میں کیا ہوگا. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, ہیئرنگ جو ہوگی اس کی بھی اپڈیٹ میں آپ کو دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.